یہ کیسا صبر ہے، یہ کیسی رضا ہے، یہ کیسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دی گئی۔ ہم لوگ تو معمولی بات پہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ قسمت ہی خراب ہے، اللہ نے سنی ہی نہیں، کیا فائدہ عبادتوں کا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی تکالیف کو یاد کرتے ہیں۔ کسی کا رزق بند ہو جانا، کسی کا رشتہ ٹوٹ جانا، کسی کا کاروبار خسارے میں چلا جانا، یا پھر کسی اپنے کا بچھڑ جانا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کس نے کیا، سب سے بڑے دکھ کس نے سہے، اور ان دکھوں پہ شکوہ کیے بغیر صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کیسے گزاری؟ جی ہاں، وہ ہستی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے واقعات پیش کروں گی جو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ایک انسان کی برداشت اور اس کے جذبات اور اللہ پہ توکل کی سب سے بڑی مثال بھی قائم کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کی وفات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے دکھ آئے، لیکن یہ دکھ سب سے ذاتی اور دل کو چیر دینے والا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی راہ میں کھو دی تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نے آپ کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، ان کو سینے سے لگاتے، ان کے رخسار چومتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی۔ لیکن امتحان قریب تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف چند ماہ کے تھے جب وہ بیمار پڑ گئے، بخار شدت اختیار کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس بیٹھے، ہاتھوں سے پیشانی صاف کرتے ہوئے راتوں کو جاگتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرمانا۔ مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حضرت ابراہیم کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، بیٹے کی جان نکلتی دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت بھی تھی، دکھ بھی، بے بسی بھی، لیکن زبان پہ صبر تھا، رضا تھی۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانس لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک صحابی نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ آنسو رحمت کی علامت ہیں، دل غمگین ہے، آنکھ اشک بار ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابراہیم، ہم تیری فراق پہ غمگین ضرور ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے سے بھی راضی ہیں۔ سوچئے، یہ وہ نبی ہیں جس نے زندگی میں اپنے والد، والدہ، دادا، چاچا، بیوی، بیٹے، بیٹیاں سب کو کھو دیا، لیکن پھر بھی زبان سے ایک شکوہ نہ نکلا۔ یہ کیسا صبر ہے، یہ کیسی رضا ہے، یہ کیسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دی گئی۔ ہم لوگ تو معمولی بات پہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ قسمت ہی خراب ہے، اللہ نے سنی ہی نہیں، کیا فائدہ عبادتوں کا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہ کی، نہ ہی بے صبری دکھائی، بلکہ ہر دکھ میں صرف اللہ کو یاد کیا، ہر غم میں صرف صبر کیا، اور ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کے قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں، بلکہ آپ کے سب بیٹے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر سب بچپن میں وفات پا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے کا انتقال ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جوانی میں ہوا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، دنیا آزمائش ہے، صبر کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہمیں ایسا صبر آتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو سوچا ہے؟ اگر ہمارا کاروبار بند ہو جائے، اگر ہماری شادی نہ ہو، اگر ہماری دعائیں دیر سے قبول ہو تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو اپنا معیار بنا لیں تو دنیا کی ہر آزمائش چھوٹی لگے، ہم شکر گزار بنیں گے، ہماری زبان سے دعا نکلے گی نہ کہ شکوہ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹوری ہے وہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات۔
جس کو جو ہے عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی مددگار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا۔ مددگار ہی نہ سینس کے انہوں نے دین کی اشاعت میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اور سب سے پہلے جو ہے ایمان لانے والی بھی وہی تھیں۔ اور پھر چاچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ چچا جنہوں نے زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنا بڑا غم تھا کہ اسی سال کو جو ہے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ صبر کی مثال، آپ نے کسی شکوے کی بجائے اللہ پہ توکل کیا اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے طائف کا سفر اور پتھر کھانا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی دشمنی کے بعد طائف کا سفر کیا تو وہاں کے سرداروں نے نہ تو جو ہے وہ دعوت اسلام کو قبول کیا، بلکہ گلیوں اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، خون میں لت پت ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک پتھر بھی آج کے دور میں کوئی کسی کو مار دینا برداشت نہیں ہوتا، لیکن دعا یہ کی کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ سب سے اعلیٰ صبر کی مثال تھی یہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ مدینہ میں بھوک اور فاقہ جو برداشت کیا۔ مدینہ میں جب مسلمان جو ہے وہ جمع ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دو پتھر پیٹ پہ باندھ لیتے تھے، لیکن بھوک کی شدت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ جب صحابہ شکایت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے پیٹ دکھاتے اور کہتے دیکھو تم سے بھی زیادہ فاقے میں ہوں، شکوہ نہیں، صبر اور قناعت سے کام لو۔ اسی طرح جو لاسٹ میں واقعہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی، بہت سارے ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو میں احد کا میدان، دانت شہید ہونا، چچے کا شہید ہونا، پھر بھی صبر کرنا، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، چہرے پر زخم آئے، خون بہا، لیکن پھر بھی فرمایا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ نہیں جانتے۔ کیا کوئی ایسی حالت میں معاف کرتا ہے؟ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور شفقت اور برداشت۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ ان پانچوں واقعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ اللہ سے شکوہ کیا، نہ ہار مانی، بلکہ صبر کیا، دعا کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور امت کو سکھایا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ، اپنے بیٹے کی وفات پہ جو صبر کا پیمانہ شو کیا، اس سے ہمیں یہ انہوں نے سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دل غمگین ہو سکتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو سکتی ہیں، لیکن زبان اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اب میں کہوں گی کہ ہم لوگ کوئی اجتماعی دعا کرتے ہیں، جس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر عطا فرما، ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے والا دل عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آپ یقین کریں یہ واقعات لفظوں سے بیان کرنا بھی اتنا مشکل ہوتے ہیں، تو جس ہستی نے یہ سب کچھ سہا ہے ان کے صبر کا کیا پیمانہ ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خدارہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، زندگی میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور جو سب جو ہے نا وقتی چیزیں ہیں، وقتی آسائشیں ہیں، ہم نے اس میں خود کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے، خود کو دن رات ہم نے ان چیزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو لازمی جو ہے لائک کر دیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔